शर्मिला फारूकी साहिबा, आप कहिएगा किस तरह से देख रही हैं? अब नए सूबों की बात तो पहले हम सिर्फ देखते थे कि इंतखाबी कैंपेन तक रहती थी और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता था, लेकिन अब जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से ये बात कही गई और उन्होंने ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम जिस निज़ाम के अंदर रह रहे हैं ये कोलैप्स हो चुका है। आप क्या समझती हैं, नए सूबे कितने ज़रूरी हैं गुड गवर्नेंस के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बड़ी बड़ी हैरानगी की बात है कि वफाकी काबीना के इतने ताकतवर वजीर उन्होंने अपनी ही जमात के खिलाफ एक चार्जशीट सामने रख दी, और वो भी पब्लिकली। ये नहीं कि उन्होंने काबीना में बात की हो या वजीर आजम से अलग से बात की हो, लेकिन उन्होंने जो ये दावे ये हुकूमत करती थी कि उन्होंने बहुत स्टेबिलिटी के हवाले से काम किया है या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या आवाम को डिलीवर किया है, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए क्योंकि इनके अपने वजीर ने इनका कला चिटा खोल दिया। अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। आइन के अंदर तो एक तरीक़ेकार दर्ज है और उस तरीक़ेकार के मुताबिक तो ये है कि अगर जिस सूबे में मज़ीद सूबे बनने हैं, उस सूबे की 2/3 अक्सरियत से असेंबली के मेंबरान एक करारदाद पास करें, फिर वो कौमी असेंबली में जाएगी और फिर उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, अब बात ये है कि क्या इस मुल्क में, जहां पर ये कहा जा रहा है और जो कि हकीकत भी है कि इस मुल्क में फिस्कल स्पेस तो है नहीं, पैसे तो है नहीं आपके पास हुकूमत चलाने के लिए, तो क्या नए सूबे बना के एक और वजीर आला और फिर एक और काबीना, फिर ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें, क्या उसके पैसे हैं कि नहीं है? अगर आपने अवाम को डिलीवर ही करना है तो उससे बेहतर ये होगा कि आप लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें और अपने अपने सूबों के अंदर, जिस तरह सिंध के अंदर एक बड़ा रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, आप उसके तहत मजीद डिलीवरेंस की कोशिश करें। पंजाब में तो है ही नहीं ना, इलेक्शन ही नहीं करवाते जी, डिलिमिटेशन हो रही है, तुझे फला हो रहा है, तुझे हालात सही नहीं है, तमाम चीजें। तो अगर आप ये लेकिन काम शर्मिला करें तो ये फारूकी बेहतर साहिबा, होगा। अब इसके ऊपर डिबेट शर्मिला हो सकती है, लेकिन डिबेट बिल्कुल, होने का जो फोरम है ना, वो पार्लियामान है, काबीना है, इसके ऊपर एक संजीदा डिबेट करें। बिल्कुल करें जी, कोई रोक तो नहीं सकता किसी को शर्मिला डिबेट साहिबा करने से। शर्मिला साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए और सिंध के अंदर हैं, लेकिन हमने देखा है कि सिंध के अंदर जो जमातें हैं उनकी जानिब से बार बार ये आवाज़ उठाई जाती है कि यहाँ पर सूबे होने चाहिए, और एक नहीं, एक से ज़्यादा सूबे होने चाहिए। लसानी बुनियाद पर ना करें, लेकिन इंतज़ामी बुनियाद पर वहाँ पर ज़रूरत है। इस पर आप क्या कहेंगी? सिंध के अंदर सिर्फ एक ही जमात जो है वो ये मुतालबा करती है, और वो लसानी बुनियाद पे करती है, और उसका नाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। और मैं ये आज से नहीं सुन रही हूँ मुतालबा, मैं जब से सियासत में आई हूँ, मुझे 17 साल हो गए हैं, मैं जब से यही मुतालबा सुन रही हूँ, क्योंकि वो समझते हैं कि महाजिरों का एक अलग सूबा होना चाहिए जो कि कराची है। तो ये उनकी सियासत है, उनकी सियासत का महवर है, उनकी ख्वाहिश है, उनके ख्वाबों में ये चीज़ें आती हैं। सो उसको आप छोड़ दें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक रहा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, सिंध असेंबली ने अपना एक कानून पास किया जिसमें एमक्यूएम की इनपुट थी। एमक्यूएम सिंध हाई कोर्ट गई, वहां पर कुछ चीजें हुई, वहां से डायरेक्शन आए और एक बना। अब आपको, मुझको और लोगों को उस पर इख्तलाफ हो सकता है, किसी को पसंद है नापसंद है, उसमें मजीद बेहतरी ले आए, लेकिन आपने आर्टिकल 140A के तहत आपने अपने नुमाइंदों को, लोकल नुमाइंदों को एम्पावर करना है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि यही चीज़ पंजाब में भी हो, KPK में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो। ठीक, तो शर्मिला साहिबा, क्या आप मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से इत्तफाक करती हैं जो उन्होंने बोला है, जैसे मैंने आपसे सवाल में भी पूछा था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? देखिए जी, सिस्टम कोलैप्स करा है या नहीं करा, या किस हद तक करा है। देखिए, आप सिस्टम को किस तरह देखते हैं। सिस्टम होता है कि क्या मौजूदा हुकूमत या ये जो निज़ाम है, क्या ये आम आदमी को डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप मेरी अपनी ज़ाती राय लेंगी तो मैं यही कहूँगी, ये मुल्क जिसमें एक कई तवील अदवार आमिराना दौर रहा है और छोटे छोटे चंक्स आए जमहूरियत के, फिर बीबी की हुकूमत आई, उसको हटा दिया, मियाँ साहब की हुकूमत आई, उसको हटा दिया, एक तवील अरसा रहा। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ, 18वीं तरमीम आई, 58 भी ख़त्म किया गया, तो फिर वो जनाब एक जुडिशल जो है वो इंटरफेरेंस शुरू हो गई, उसमें कोई काम करने को तैयार नहीं था। तो हमने बड़े हिचकोले खा खा के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सिस्टम में बेहतरी लाएं, सिस्टम को इम्प्रोवाइज करें।
میں کبھی نہیں یہ بات کہوں گی کہ جی یہ چیز ناکارہ ہو گئی اس کو ختم کر دو، وہ چیز ناکارہ ہو گئی اس کو ختم کر دو. ہاں ٹھیک، سسٹم میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے بہتری کی. آپ بالکل دیکھیں سسٹم میں کہاں گنجائش کہاں پر ہوتی ایشو. ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو شخص یا شخصیاتیں باتیں کرتی ہیں وہ اپنی اپنی وزارتوں سے بھی شروع کریں، اپنے اپنے جو ادارے ان کے پاس ہیں اس سے شروع کریں. اور یہ چیز جو ہے یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. یہ بالکل پارلیمان میں ہوگی، کابینہ میں ہوگی اور ایسے فورمز پہ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس مین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں سب سے بہترین جواب تو ان کی حکومت کے اپنے ان کے جو کولیگز ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں، چاہے خواجہ آصف ہو، رانا ثناء بالکل اللہ ہو، وہ جو باتیں رانا ثناء کہہ اللہ کی رہے ہیں صاحب اور جانب سے بھی وہ اس آیا کو اور میں خواجہ آصف دہرانا صاحب نہیں نے بھی کہا چاہتی. ہے. بالکل کہ شمائلہ رحمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، نئے صوبوں کی بحث چھڑی اور انٹیریئر منسٹر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. نہ صرف انہوں نے یہ بیان دیا بلکہ وہی چیز جو کہ میں نے پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی کہی کہ انہوں نے کہا کہ نظام جو ہے اس وقت اس میں خرابی پیدا ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک آپ اس بات سے اتفاق کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر مجھے مدعو کیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ باتیں جو ہیں وہ عوام تک کلیئر جو سٹانس ہے اور موقف ہے وہ پہنچنا چاہیے. دیکھیے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی وہ ایک فرد واحد کی بات ہے اور وہ اس فرد کی منہ سے نکلی ہوئی بات ہے جو اس وقت بہت الحمدللہ ایک بہت اہم پورٹ فولیو کے اوپر اور بہت اہم ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ان کے پاس داخلہ، لیکن میں پنچوتا صاحب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، میں اپنا آپ کی باری میں آپ کی فضولیات سنتی رہی ہوں. اب آپ ایگری کریں یا نہ کریں، نہیں مجھے کچھ یاد نہ کرائیں، مجھے بڑا سبق یاد ہے، مجھے کوئی بیچ میں انٹرپٹ نہ کرے. میری بات سنیں ادروائز میں پھر پروگرام چھوڑ کے چلی جاؤں گی. نہیں میں سارے جواب دے کے جاؤں گی، فکر نہ کرو، میں سارے جواب دے کے جاؤں گی. آپ جی پلیز مجھے شمائلہ صاحبہ انٹرپٹ نہ پلیز آپ کریں. کنٹینیو کیجئے. آپ لوگ جی پلیز اپنی آپ کنٹینیو کریں. دیکھیے جی محسن نقوی صاحب جو ہیں بڑے ذمہ دار انسان ہیں اور بہت اہم پورٹ فولیو کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بات کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایک درجہ رکھتی ہے، لیکن یہ بات ان کی ذاتی حیثیت میں بات ہے. مثال کے طور پر آپ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کے انتخابی عمل کے اوپر اور اس کی شفافیت کے اوپر سوال ہمیشہ سے اٹھتے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی بندہ جس کی اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ بات کہے کہ جی انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، وہ ایک محسن نقوی صاحب کی رائے ہے. ہو سکتا ہے کہ کولیکٹیو رائے جو ہے وہ یہ رائے نہ رکھتی ہو. اور آئین اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. آئین کا آرٹیکل 239 سب کلاس 4 وہ بڑا کلیئر بتاتا ہے کہ یہ ایک فرد واحد اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامی یونٹس بنائیں، صوبے الگ کر لیں اور انتظامی امور جو ہیں وہ الگ کر لیں. یہ پارلیمان کا کام ہے اور پارلیمان بھی تنہا یہ کام نہیں کر سکتی جب تک اس 2/3 میجورٹی آپ کی سینٹ پاس نہ کرے، 2/3 میجورٹی آپ کی نیشنل اسمبلی میں نہ ہو. اور پھر جس صوبے کو انتظامی امور کے حوالے سے آپ نے اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے وہ وہاں سے بھی وہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہو کر پھر نیشنل اینڈ سینٹ میں آئے. دس از دا نائس وے اینڈ پراپر وے ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے تو یہ سسٹم کولیپس ان کے نزدیک ہوا ہے تو سسٹم کے اندر کی خرابیاں انہوں نے ٹھیک کرنی ہے، وہ آپ نے بیٹھ کے یا اپوزیشن میں بیٹھ کے کسی نے وہ ٹھیک نہیں کرنی. اور ان کے پاس پورا موقع ہے، ان کے پاس پورا اختیار ہے، وہ سسٹم کو ٹھیک کریں، وہ سیکیورٹی کو، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں، وہ پی سی بی کے اوپر کام کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کام بھی کیا ہے اس کے اوپر. یہ کوئی وہ دیکھیں ہماری جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس پہ پاک فوج کا بڑا کلیئر سٹانس ہے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بڑا کلیئر ان کا موقف ہے اور پاک فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں. اب کام آگے انٹیریئر منسٹری کا اور انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ اب یہ ذمہ داری بلوچستان میں بھی اور یہاں بھی اپنی جو ہے وہ ادا کریں. اور وہ انہوں نے پنجاب کی جب وزارت اعلیٰ ان کے پاس تھی انہوں نے بڑے بہترین کام کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں.
آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کبھی بھی انتظامی یونٹس کے خلاف نہیں رہے. میرا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جب صوبہ بہاولپور کی بات کی گئی تھی تو ہماری جماعت شمائلہ صاحبہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ رائے وہ اس کے حق میں دی تھی. شمائلہ صاحبہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر تھے تو انہوں نے بڑے بہترین کارکردگی دکھائی, تو ابھی وہ جو انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہے, وہ وزیر داخلہ ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی ان کی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہے؟ دیکھیے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سے اسلام آباد کے اندر جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سی ڈی اے سے متعلق بہت سٹرکٹ ایکشن لیے ہیں, اور انہوں نے پی سی بی کے اندر بھی کوئی بہتری لانے کی کاوش کی ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کاوش جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر کامیاب ہوئی ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ کسی فیلئر کی طرف گئے ہیں, لیکن ابھی کاوشیں جو ہیں, کوششیں, وہ مزید ہونے کی ضرورت ہے. صاحب کی جانب سے جو کہا گیا ہے, خواجہ آصف صاحب کی میں یہاں پر بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپنی وزارت سے وہ ٹھیک کریں سسٹم کو, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ تو کوئی بھی, میں آپ کو وہی بتایا, خواجہ آصف بات کریں یا محسن نقوی صاحب بات کریں, دونوں کیبنٹ ممبر ہیں, اور وہ بات اگر کر رہے ہیں تو وہ انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں, وہ میری پارٹی پالیسی نہیں ہے. اگر ایک بندہ بات کرتا ہے اور دوسرا اس کو جواب دیتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی پالیسی ہے جو ذی شعور ہے. اب آپ یہ دیکھیں, سسٹم کولیپس کرنے والی بات جو ہے, انتظامی یونٹس کی بات, چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کر ان کو انڈیپینڈنٹ کر دینے کی بات جو ہے, یہ محسن نقوی صاحب نے کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں, انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی آپ یہ چیزوں کو بھی بہتر کریں, اور اس سے یہ زیادہ اچھا امپیکٹ آئے گا جب آپ یہ بات اوپن فورم پہ بات کریں گے. تو یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا, انہوں نے یہ بات کی, اور یہ ان سے ہی آپ بہتر پوچھ سکتی ہیں کہ انہوں نے کس سیاق و سباق میں بات کی تھی. میری تو ناقص رائے کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا تھا, جیسے میری ایک رائے ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پبلکلی یہ باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. جو بندہ کیبنٹ کا رکن ہے اس کو کیبنٹ کے اندر جو ہیں وہ اپنی یہ تمام معاملات جو ہیں وہ رکھنے چاہیے, اور باہر جو زبان زد عام بات ہے وہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اور کوئی بھی فرد جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا, آپ کا سسٹم آپ کو سکھاتا ہے. آج سے 3-3.5 سال پہلے جو محسن نقوی صاحب تھے, انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس سسٹم سے ہی. میں نے اس سسٹم سے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے میری پولیٹیکل ایفرٹ, اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہیں, پنجوتا صاحب تو میرا خیال ہے شاید بہت بعد میں آئے ہیں, شرمیلہ فاروقی صاحب کو ہم دیکھتے تھے جب میں بھی اسمبلی میں نہیں تھی. ان کی ایک طویل ایک جدوجہد ہے. آپ مجھے بتائیں, سسٹم سے لڑتے ہوئے, سسٹم سے جو ہے وہ اس سے جمہوریت کے لیے لڑتے ہوئے, ان کو میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے ہوں گے, مجھے 20 سال ہو گئے ہوں گے. تو میں یہاں پر یہ شرمیلہ فاروقی صاحب کی, شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے یہ سسٹم میں سکھانا ہے. بالکل